أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. اہل کتاب میں سے ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے. اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو تم حق کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے ایمان والوں پر دن کے شروع حصے میں، اور اس انکار کر دو دن کے آخر حصے میں، تاکہ وہ مسلمان بھی واپس لوٹ کر آ جائیں. اور مت ایمان لاؤ تم اس پر اس کے علاوہ پر جو تمہارے دین کی اتباع کرے. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ اللہ کسی کو اس طرح سے عطا فرماتا ہے جو تم کو دیا گیا ہے، یا وہ لوگ تم پر حجت میں غالب آ جائیں تمہارے رب کے پاس. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے.
اور اہل کتاب میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تو اس کے پاس امانت رکھے ڈھیروں ڈھیر سونا تو وہ اسے تیری طرف واپس ادا کر دے، اور ان میں سے بعض وہ شخص ہے اگر تو اس کے پاس امانت رکھے 1 دینار بھی تو وہ تجھے واپس نہ کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر ان پڑھوں سے حق لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں۔ حال یہ کہ وہ جانتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ پسند فرماتا ہے متقیوں کو۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض حقیر قیمت وصول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، اور نہ نظر کرم کرے گا ان کی جانب قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب میں، تاکہ تم اس کو بھی کتاب ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے کہ جس کو اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، یہ شایع شان نہیں ہے کہ پھر وہ لوگوں سے کہتے پھرے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، اور لیکن وہ یہی کہیں گے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم خود کتاب پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ اللہ نے لیا تمام نبیوں سے عہد کہ میں تمہیں جب کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائیں جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور بالضرور تم اس رسول پر ایمان لے آؤ، اور ضرور بالضرور تم اس کی مدد کرو۔ اللہ نے فرمایا اے نبیو، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر تم مجھے عہد دیتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا بس تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو اس کے بعد روگردانی کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔
یہ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 سے لے کر آیت نمبر 82 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط پچھلی آیتوں سے یہ ہے، سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت اسلام کا خط لکھا اور اس میں لکھا کہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا تم ایمان لے آؤ۔ اگر تم نے انکار کیا تو پھر جزیہ ادا کرو، اسلامی حکومت میں رہنے کا ٹیکس ادا کرو، اور اگر تمہیں اس سے بھی انکار ہے تو میں تمہیں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو عیسائیوں کے بادشاہ اسقف اعظم نے ایک وفد مدینہ بھیجا تاکہ حضور سے گفتگو کرے۔ یہ 60 آدمیوں پہ مشتمل وفد تھا، جس میں 14 سردار تھے اور 3 بادشاہ کے خاص مشیر و وزیر تھے۔ یہ وفد مدینہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی بحث کی۔ اللہ نے ان کے جواب میں سورہ آل عمران کی ابتدائی تقریباً 80 آیتیں نازل فرمائی۔ چنانچہ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں اہل کتاب کو کچھ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، ان کو اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے، یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی کتاب تورات عطا کی گئی تھی، اور عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی کتاب انجیل عطا کی گئی تھی۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی اہل کتاب کا لفظ آئے تو اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سے ابتدائی آیتوں کا شان نزول یہ ہے۔ شان نزول یعنی وہ سبب جس کی وجہ سے آیتیں نازل ہوئی ہوں، تو وہ واقعہ، وہ سبب ان آیتوں کا شان نزول کہلاتا ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے عالموں میں سے عبداللہ بن زیف، عدی بن زید، حارث بن عوف، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں پہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے
تو ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ دن کے شروع میں ایمان لے آئیں اور شام میں یہ کہہ کر واپس ہو جائیں کہ ہم نے اس دین کو سچا سمجھا تھا، لیکن اس دین میں کوئی خاص بات نہیں ہے، لہٰذا ہم اس دین سے واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں کہ اسلام سے بہتر تو ہمارا دین ہے۔ اللہ نے ان کے اس سازش کو بے نقاب کیا اور فرمایا یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں اے مسلمانوں تم کو گمراہ کر دے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی ایک جماعت، ایک گروہ، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دے تاکہ تم کو اپنے دین میں شک پیدا ہو جائے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے گا، ان کی گمراہی سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شروع ہی سے یہ اسلام، اہل اسلام کے دشمن چلے آ رہے ہیں، آئے دن سازش کرتے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی، لیکن اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، تو ان کمبختوں نے پھر مسلمانوں کو عیش اور عشرت میں مبتلا کیا، شراب میں، شباب میں، عیش عشرت میں مبتلا کیا، جیسے کہ آج کل عربوں کا حال ہو رہا ہے کہ عیسائیوں نے ان کی گمراہی کے لیے انتہائی کوششیں کی، اور عرب نام کے مسلمان رہ گئے اور یہ عیاشی میں مبتلا ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے سے یہودی فلسطین پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام دشمن کو تباہ فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا تم ہوشیار رہو ایمان والو، یہ اہل کتاب تمہیں ایمان پر دیکھنا نہیں چاہتے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح گمراہ ہو جاؤ۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ کسی کو گمراہ کیا کرتے ہیں، وہ خود گمراہی میں مبتلا ہے اور اس کا انہیں شعور بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر تنبیہ فرمائی، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، اور اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تمہارے درمیان تو ان پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ تورات اور انجیل کی جن آیتوں میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے ان آیتوں کا انکار کر دیا اور انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی اپنے ہاتھوں سے، حضور کی صفات کو بدل ڈالا۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جو تورات اور انجیل میں حضور کی شان میں اللہ نے بیان فرمائی۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود گواہ ہو۔ کیا مطلب؟ حضور کے تشریف لانے سے پہلے یہودی عیسائی آپس میں حضور کا ذکر مبارک کرتے تھے، بلکہ تمنا کرتے تھے کاش ان کا زمانہ ہم پالیں، ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، کیوں خلط ملط کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، اہل کتاب کی ایک جماعت نے پلان کیا کہ مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے ایسا کرو کہ دن کے شروع میں مسلمان ہو جاؤ۔ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دن کے شروع حصے میں مسلمان ہو جاؤ۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے اخیر حصے میں انکار کر دو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شک پیدا ہو جائے اور مسلمان بھی اسلام چھوڑ دے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تم کسی کی بات نہ ماننا، ہاں مگر اس کی بات ماننا جو تمہارے دین پر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، خواہ اسلام دشمن طاقتیں کتنی ہی کوشش کر لیں، اللہ جسے ہدایت دینے پر آئے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان کو دشمنی کیوں تھی ہم سے؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کسی اور کو وہ چیز کیوں دی گئی ہے جو تمہیں دی گئی ہے، یعنی نبوت، کتاب، دین برحق۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تمہارے لاکھ پلاننگ سے اسلام کا کوئی بگڑ نہیں سکتا، تم مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، ہر زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں نے کوشش کی مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی، یا تو ظلم کر کے، زبردستی، یا لالچ دے کر۔
لیکن الحمدللہ جو دل سے ایمان لایا ہے وہ نہ خوف سے گھبرایا اور نہ لالچ میں آیا، اپنے دین پر وہ قائم رہا، اور اسی وجہ سے آج ایسے گئے گزرے میں بھی مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ سے زیادہ ہے، اور تقریباً 57 ملک مسلمانوں کے ہیں۔ یہ بات اسلام دشمنوں کے آنکھوں میں کھٹکتی ہے کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں ان کو فنا کرنے کی، لیکن یہ ہیں برابر ابھرتے جا رہے ہیں۔ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ 1948 میں جو پولیس ایکشن ہوا، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، تو اس زمانے میں مسلمانوں نے یہ سمجھا اب اسلام مٹ گیا، اب مسلمان مٹ گئے۔ لیکن یاد رکھو، آج کا دن ہے پہلے سے کہیں زیادہ مسلمان شان کے ساتھ جی رہے ہیں۔ پہلے کبھی اتنی مسجدیں نہیں ہوتی تھی، الحمدللہ آج مسجدیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ مسلمانوں کے چہروں پر سنت رسول ہے، لباس اسلامی ہے، میناروں سے اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اسلام کے بارے میں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے انہی کو اسلام کی دولت سے نوازا اور انہی کے ذریعے سے اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک دنیا رہے گی اسلام رہے گا، مسلمان رہیں گے۔ دنیا کی طاقتیں اسلام اور اہل اسلام کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کرے گا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اسلام دشمن طاقتیں بھی پلان کر رہے ہیں، اور اللہ بھی تو پلان کر رہا ہے حفاظت اور سربلندی کے۔ بھلا اللہ سے بڑھ کر کس کی تدبیر کامیاب ہو سکتی؟ اللہ نے ایمان والوں کو حوصلہ دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں تم سستی نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے۔ اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ لہذا ایمان والوں کو ہمت اور حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مارا جائے گا۔ اگر وہ کامہ میں پڑے تو مار کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاکھ سازشیں کر لے، اللہ کا فیصلہ ہے اسلام کو سربلند رکھے گا۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک
فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی خصوصی رحمت جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد یہ تو یہودیوں کی، اہل کتاب کی خیانت فی الدین کا بیان تھا کہ دین میں خیانت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے صفات کو چھپاتے ہیں۔ اب آگے آیتوں میں ان کے خیانت فی المال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ بڑے خائن ہیں۔ چنانچہ فرمایا لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہر مذہب میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، سبھی خراب نہیں ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ اس کو فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بعض وہ شخص بھی ہے اگر تو اس کے پاس امانت رکھے ڈھیروں ڈھیر سونا بھی تو وہ تجھے واپس کر دے گا، یعنی امانت دار بھی ہیں ان میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور بعض وہ ہیں اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھے تجھے کبھی واپس نہیں دے گا، ہاں اگر تو لٹھ لے کر اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے تو ہی دے دے گا۔ یہ حالت اہل کتاب اور یہودیوں کی بیان کی گئی۔ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہودی کہتے تھے ان پڑھوں کا مال کھانے میں ہمارے کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ان پڑھوں کا مال کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو دنیا میں جو مذہبی بڑے بڑے لوگ ہیں نا، مریداں کا مال ہضم کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی کہتے تھے ان پڑھوں کا مال کھانے میں ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم کھا سکتے ہیں، اس لیے لے کے ڈبا دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ اللہ پہ جھوٹ بات باندھتے ہیں۔ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا کہ کسی کا مال ناجائز طریقے پہ کھا جاؤ، اور اس بات کو جانتے ہوئے بھی وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سنو آیتوں کا شان نزول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص نے عبداللہ ابن سلام کے پاس 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا۔ جب وہ مطالبہ کیا تو عبداللہ ابن سلام نے اتنا جو سونا امانت تھا اسے واپس کر دیا۔ یہ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، بعد میں ایمان لائے، اللہ کے رسول کے صحابی بن گئے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اچھا، اسی طرح سے ایک یہودی تھا فنحاس بن عازورہ،
کسی قریش نے اس کے پاس 1 دینار امانت رکھی. جب وہ مطالبہ کیا تو فنحاس بن عزورہ یہودی نے واپس کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی. اس کے بعد سناؤ. بخاری شریف میں ایک واقعہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. بخاری شریف میں اس کو بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے 1000 دینار قرضہ مانگا. اس نے کہا ٹھیک ہے گواہ لے کے آؤ. اس شخص نے کہا کہ اللہ کے سوا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اللہ گواہ ہے. اس مالدار نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. پھر کہا ضامن لاؤ. اس نے کہا کہ میرا ضامن اللہ ہے. اس مالدار نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور. پھر اس نے کہا یہ رقم واپس کب کرو گے؟ اس نے مدت بتائی. اتنی مدت کے بعد یہ امانت واپس کر دیتا. اس کے بعد وہ قرضہ لینے والا دریا کے پار چلا گیا اور اس نے تجارت شروع کر دی. اللہ نے بہت برکت دی. ایک بات یاد رکھو، جو شخص کسی سے ادھار لے اور نیت واپسی کی رکھے اللہ اسے برکت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص ادھار لے اور واپسی کی نیت نہ رکھے اللہ اسے کبھی برکت نہیں دے گا، بلکہ وہ محتاج ہی رہے گا. آج اس سے مانگا کل دوسرے سے مانگا، مانگتا ہی رہے گا. اس لیے ادھار اگر لو تو واپسی کی نیت رکھو، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا، واپسی کی توفیق بھی دے گا. بہرحال جب مدت پوری ہو گئی وہ قرضہ لینے والے کو یاد آیا، اوہو آج واپسی کا دن ہے. اللہ نے اسے برکت عطا فرمائی، اتنی رقم جمع ہو گئی کہ قرض واپس کر سکے. چنانچہ وہ دریا کے کنارے پہنچا کہ کوئی سواری مل جائے، کوئی کشتی، تو اس میں بیٹھ کر اس کنارے پہ جاؤں اور وہ قرض خواہ کا قرضہ ادا کر دوں. اللہ کی شان، نہ کوئی کشتی آئی نہ کوئی سواری ملی. اس نے سوچا کہ میں نے اس شخص کو گواہ میں اللہ کی گواہی پیش کی تھی، ضمانت میں اللہ کی ضمانت پیش کی تھی. آج کا آخری دن ہے ادائیگی کا، وہ کیا سوچتا ہوں گا. لیکن میں نے تو انتظام کیا، لیکن افسوس کوئی کشتی ہی نہیں ہے کہ اس میں بیٹھ کر دریا پار چلا جاؤں، اسے امانت ادا کروں. خیر اس نے کہا کہ وعدہ تو پورا کرنا ہے، کیا کروں. اس نے ایک لمبا بانس لیا، بانس کی لکڑی، بانس کی لکڑی میں بیچ میں خالی رہتا دیکھو. اس نے اس کو جو ہے پورا
اچھی طرح سے خالی کیا اور 1000 دینار اس بانس کے اندر اس نے ڈالے۔ دینار بولے تو جیسے روپیے کا سکہ رہتا نہیں، ایسے سونے کا رہتا ہو۔ اس نے 1000 دینار اس بانس کے اندر ڈال دیے اور ایک چٹھی اس کے نام کی لکھ کے اسی بانس میں رکھی اور بانس کا منہ اچھی طرح سے بند کیا اور وہ بانس وہ دریا میں ڈال دیا اور کہا یا اللہ، میں نے تجھے گواہ رکھا تھا، تجھے ضامن بنایا تھا، یا اللہ میں اس کی امانت لوٹانا چاہتا تھا لیکن کوئی کشتی نہ ملی، اس لیے میں تیرے بھروسے پر اس بانس میں اس کی امانت رکھ کے میں دریا کے اندر ڈال دیا ہوں، یا اللہ اس کو امانت کو اس کے صاحب تک پہنچا دے، یا اللہ تجھی پہ بھروسہ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس نے وہ امانت بانس میں رکھ کر بانس دریا کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، ادھر وہ شخص، وہ مالدار، اس نے انتظار کیا کہ آج اس کو آنا چاہیے تھا، آخری دن ہے، اور اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، اسے تو آنا چاہیے تھا۔ چنانچہ وہ دریا کے کنارے آ کر انتظار میں کھڑا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی نہیں آیا۔ اتفاقاً اس کی نظر پڑی کہ ایک بانس بہتے ہوئے آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ صبح سے شام تک انتظار میں رہا، وہ تو نہیں آیا، اب مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے گا۔ پتہ نہیں اس نے کیوں دھوکہ دیا یا کیا حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا کہ وہ وقت پر نہیں پہنچا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان تو اللہ گواہ تھا۔ سوچا خالی ہاتھ جانے کے بجائے یہ لکڑی جو آ رہی بہتے ہوئے اسی کو لے جاؤں، کم سے کم جلانے کے تو کام آئیں گے۔ جب وہ بانس کی لکڑی کنارے پہ پہنچی، اس نے آگے بڑھ کر اسے دریا سے اٹھا لیا اور جب گھر لایا تو اس نے جلانے کے لیے اس بانس کی لکڑی کو چیرا۔ جو چیرا تو اندر سے پیسے چھن چھن گرے۔ اس نے بڑا تعجب کیا، یار میں تو لکڑی جلانے کے واسطے نیت کر کے لایا تھا، اس میں تو پیسے ہیں۔ جب اس نے گنا تو پورے 1000 روپے تھے اس میں، 1000 دینار، اور ایک چٹھی بھی اس میں سے گری جس میں لکھا تھا معاف کرنا، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، اور میں وقت مقررہ پر آپ کی امانت لے کر دریا کے کنارے پہ پہنچا، کوئی کشتی نہ ملی، اس لیے مجبوراً میں نے بانس کے اندر تمہاری امانت کو رکھ کر اللہ کے بھروسے پر دریا میں ڈال دیا۔
پتہ نہیں یہ تمہیں امانت ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی. اس کے بعد اس شخص نے سوچا کہ شاید امانت اسے نہ پہنچی ہوگی، مجھے تو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا. چنانچہ وہ پھر اتنی ہی رقم لے کر کسی طرح سے اس شخص کے پاس پہنچا اور بڑی معذرت پیش کی کہ معاف کرنا، اس دن کشتی نہ ملی تھی، وقت پر آپ کی امانت نہیں پہنچا سکا، یہ رقم ہے آپ کی، آپ لے لیجئے. اس شخص نے کہا اے اللہ کے بندے، امانت مجھے پہنچ چکی. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ کیسے ہے. اس نے کہا شاید تو نے ایک بانس کے اندر رکھ کر وہ میری امانت، ایک چٹھی بھی تو نے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ امانت مجھ تک پہنچا دی. میں اسے جلانے کی لکڑی سمجھ کر دریا سے اٹھا کے لایا، چیرا تو اس میں پوری امانت موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے. اگر تمہاری نیت صحیح ہے اللہ تمہاری مدد ضرور فرماتا ہے. اس لیے اگر کسی سے قرضہ لو تو دینے کی نیت کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا اور قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا فرمائے گا. اس کے بعد پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا کہ اللہ کس بندے سے محبت کرتا ہے. بلا من اوفا بعہدہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقا، اور تقوی کی زندگی گزاری. فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے. عہد کو پورا کرنے سے کیا مراد؟ ایک عہد تو وہ ہے جو عالم ارواح میں اللہ نے بندوں سے لیا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی جتنی اولاد دنیا میں آنے والی تھی وہ سب ذروں کی شکل میں حاضر ہو گئی. اللہ نے ان سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور اس بات کی ہم نے گواہی دی. یہ ہے وہ عہد جس کو عہد الست کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ، ہاں کیوں نہیں، جو پورا کرے اپنے عہد کو، یعنی اللہ ہی کو اپنا رب مانے. واتقا، اور تقوی کی زندگی اختیار کرے. تقوی کی زندگی کیا ہے؟ شرک سے اور حرام سے بچنا، توحید پر قائم رہے اور حلال چیزوں کو استعمال کرے اور حرام سے بچے، حرام کھانے سے بچے، حرام کاری سے بچے. حرام سے بچنا ہی تقوی ہے. اسی طرح سے
ایک اور حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم دیا گیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں اور ٹھیک ٹھیک نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال سوائے اسلامی حقوق کے ہر طرح مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اندرونی حساب فہمی اللہ کے ذمہ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سلیمان بن یزید نے ایک طویل حدیث بیان کی جس میں یہ حکم بھی مذکور ہے کہ اگر کافر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو ان پر جزیہ ہے، اگر جزیہ دے دیں تو ان سے جنگ کو روک دینا۔ بلا من اوفا بعہدہ، اسی طرح سے اور ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں وہ منافق ہے، خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہو تو وہ جب تک اس کو ترک نہ کرے نفاق کی یہ خصلت اس میں رہے گی۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ نمبر 2، بات کرے تو جھوٹ کرے۔ نمبر 3، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ نمبر 4، کسی سے جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے۔ یہ منافق کی علامتیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ مسلم شریف کی حدیث میں اس میں اور اضافہ ہے کہ حضور نے فرمایا خواہ وہ روزے رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، تب بھی اگر یہ تینوں علامتیں اس میں ہیں تو وہ منافق ہے۔ آگے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین، ہاں کیوں نہیں، جو اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ پسند فرماتا ہے متقیوں کو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کی حقیر قیمت وصول کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی جانب سے 5 عذابات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا عذاب ولا یکلمہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں سے بات نہ کرے گا، یعنی محبت کے ساتھ۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، تیسرا عذاب یہ ہوگا
اللہ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، چوتھا عذاب، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پانچواں یہ ہے ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سنو احادیث مبارکہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا مال مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ کے سامنے اس کی پیشی ایسی حالت میں ہوگی کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث، حضرت عبداللہ جب یہ حدیث بیان کر چکے تو حضرت اشعث بن قیس باہر سے اندر آئے اور پوچھا، ابو عبد الرحمن نے تم سے کیا حدیث بیان کی؟ لوگوں نے بتا دیا کہ یہ بیان کی۔ حضرت اشعث نے کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بات یہ ہوئی کہ میرا ایک کنواں میرے چچا کے بیٹے کے زمین میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ یا رسول اللہ وہ کنواں میرا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے گواہ پیش کرو ورنہ اس کی قسم کو مان لو۔ دیکھو اسلامی قانون ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مقدمے میں جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے ذمے ہے گواہ اور ثبوت پیش کرنا۔ اگر گواہ ثبوت پیش کرے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر وہ گواہ اور ثبوت نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ یعنی دوسری پارٹی سے کہا جائے گا کہ تو قسم کھا یہ چیز تیری ہے۔ اگر وہ قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ پیش کر، ورنہ وہ دوسرے والے سے قسم لی جائے گی، وہ قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اس پہ قسم کھا لے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے مسلمان آدمی کا مال مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی اور دانستہ وہ قسم میں جھوٹا ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان کچھ زمین کا جھگڑا تھا۔ یہودی میرے حق کا انکار کرتا تھا، میں اس کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ آپ نے یہودی سے فرمایا تو قسم کھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بے ایمان تو قسم کھا لیں گا اور میرا مال لے جائے گا،
اس پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال مارنا چاہے اس کے لیے 5 عذابات ہیں اللہ کی جانب سے۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کچھ تجارتی سامان بازار میں لایا اور کسی مسلمان کو پھانسنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس کی اتنی قیمت ملتی تھی، حالانکہ اس کی بیان کردہ قیمت اتنی نہیں ملتی تھی۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں کے عوض دنیا کی حقیر قیمت وصول کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا عذاب، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے مہربانی کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، بلکہ غضبناک ہو کر اللہ ان سے کلام فرمائے گا۔ ایک اور روایت، علقمہ نے اپنے والد حضرت وائل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی حاضر ہوئے، ایک حضرموت کا رہنے والا تھا اور دوسرا کندہ کا۔ حضرمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے میری زمین چھین لی ہے۔ اس کندی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، وہ میری زمین ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا، کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تو تم کو اس سے قسم لینے کا حق ہے۔ حضرمی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ شخص تو علانیہ فاسق ہے، کسی چیز سے اس کو ڈر نہیں ہے اور اس کو قسم کھانے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا، اس کے علاوہ اس سے تم کو کوئی حق نہیں۔ چنانچہ حضور نے کندی سے کہا، قسم کھا۔ وہ قسم کھانے کے لیے چلا اور پشت پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اگر اس نے ناحق مال کھانے کے لیے قسم کھائی تو اللہ کی پیشی کے وقت اس طرح سے حاضر ہوگا، اللہ اس سے رخ پھیرے ہوئے ہوگا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بیان کی گئی۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ مہربانی کے ساتھ اس سے کلام نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ایک اور حدیث سن لو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال ناموں کے 3 دفتر ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس کی پرواہ اللہ نہیں کرے گا، دوسرا وہ ہے جس میں کوئی چیز نہیں چھوڑے گا، اور تیسرے وہ ہے جس کو معاف نہیں کرے گا۔
اللہ جس مد کو معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جس کا خاتمہ شرک پہ ہوا ہے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ میدان حشر میں شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ جس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا وہ انسان کا اپنی ذات پر ظلم ہے۔ یعنی کسی نے نماز چھوڑ دی ہوگی، کسی نے روزہ چھوڑ دیا ہوگا، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ مد جس میں سے کوئی چیز بغیر بدلے کے نہیں چھوڑے گا، وہ ہے بندوں کے آپس کے حقوق۔ اس میں لا محالہ ضرور اللہ بدلہ لے گا۔ کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضور نے یہ آیت 3 مرتبہ تلاوت کی۔ ابو ذر غفاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ نامراد اور ناکام ہوں گے، مگر یہ ہیں کون؟ حضور نے فرمایا تہبند نیچے لٹکانے والا، یعنی پاجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، تکبر سے اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، کسی پر احسان کر کے احسان جتانے والا، کسی کے عین وقت کام آیا اور بعد میں تانا دے رہا، کیوں رے پرانے دینہ بھول گیا کیا بیٹا؟ اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ تیسرے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، مال بیچنا ہے بیچو، یہ نہیں اللہ کی قسم اس سے اچھا کام بھی نہیں ملتا ہے۔ جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بیان کی گئی ہے، اور اس کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی بیان کیا ہے۔ اور ایک حدیث، یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بیان کی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جس کے پاس بیابان میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور وہ دوسرے مسافر کو نہ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے عصر کے بعد کچھ سامان تجارت فروخت کرنا چاہا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا میں نے یہ اتنے میں خریدا ہے،
حالانکہ بیان کردہ قیمت پر اس نے نہیں خریدا تھا اور لوگوں نے اس کی بات کو سچ مان لیا، تو یہ وہ شخص ہے اللہ قیامت کے دن اس سے کلام نہیں کرے گا اور اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 3، وہ آدمی جس نے امام کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی، یا امام سے مراد حاکم، اسلامی خلیفہ۔ اگر امام نے کچھ دنیا میں سے اسے دے دیا تو وفادار رہا، اور نہ دیا تو بیعت توڑ دی، تو یہ شخص بھی اللہ کے عذاب میں ہوگا۔ اور ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے کسی سامان کے فروخت پر جھوٹی قسم کھا کر کہا میں نے یہ اتنے میں لیا ہے، حالانکہ جو قیمت اس نے بتائی، جو اس نے دی تھی، بتائی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ دوسرے وہ شخص جس نے کسی مسلمان کا مال مارنے کے لیے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی۔ تم بولیں گے عصر کے بعد کیوں؟ کیونکہ اصل مارکیٹ کا وقت عصر کے بعد رہتا ہے۔ تیسرے وہ شخص جس نے اپنی ضرورت سے بچا ہوا پانی حاجت مند سے روک لیا، قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک دیتا ہوں، جس طرح تو نے اپنی صرف سے بچی ہوئی وہ چیز روک رکھی تھی جو تو نے بنائی بھی نہیں تھی، یعنی پانی۔ اس لیے یاد رکھو، اگر لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہو اور تمہارے پاس فل بورنگ کو پانی ہے، اپنا پانی بھرنے کے بعد ضرورت مندوں کو دو۔ ہاں جی، اگر روک لوگے تو یہ عذابات ہیں۔ تم بولیں گے کرنٹ کا بل کون دینا؟ اللہ دیا ہے تو سخاوت کرو، اللہ تمہیں اور برکت دے گا۔ بخیلی مت کرو۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث بیہقی نے حضرت سلمان کی روایت بیان کی ہے کہ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، جن کو نظر کرم سے نہیں دیکھے گا اور جن کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک بوڑھا زانی، بوڑھا ہو کر بدکاری کرتے پھرے، اللہ کا عذاب اس کے لیے ہے۔ دوسرے وہ غریب جو شیخی بگھارنے والا ہو، بڑے بڑے باتیں کر رہا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ نمبر 3 وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سی احادیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک
اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی زبانوں کو مروڑ کر اللہ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہی پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو جو چیز اللہ کی جانب سے نہ ہو تو جھوٹ موٹ یہ نہ کہو کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو یہ نہ کہو یہ بھی حدیث ہے، نہ۔ اس کے بعد پھر فرمایا انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گناہوں سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، لہٰذا نمائندوں پر کوئی انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی، اس لیے انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کے معصوم ہونے کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے جس کو اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے یوں کہنے لگے کہ لوگوں تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، ہرگز نہیں، بلکہ نبی تو یوں کہیں گے وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ یوں کہیں گے کہ تم رب والے ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ربانیین۔ ایک بات یاد رکھو، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ علماء سے مراد کون ہے؟ دیکھو، ایک تو ہے علم ظاہری جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، جیسے کوئی بڑے مدرسے سے فارغ ہو، فاضل ہو، تو اسے بھی عالم کہتے ہیں، لیکن یہ علم ظاہر کا عالم ہے۔ اور ایک ہے علم باطن جسے معرفت کہتے ہیں، اللہ کی معرفت جو اولیاء اللہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اولیاء کرام کی صحبت سے جو حاصل ہوتی ہے اللہ کی معرفت، اس کو علم باطن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کے وارث وہ عالم ہیں جو علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے جامع ہو، اور علم ظاہر علم باطن کے جو جامع ہیں اور ان کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ علماء ربانی، ربانی رب کی طرف نسبت ہے، رب والے، اللہ والے۔ تو فرمایا انبیاء یوں کہیں گے وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے ہو جاؤ، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی اللہ کے اطاعت کرو۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں بڑے بڑے علماء تھے، پادری تھے، تو مدینے کے یہودیوں نے سنا تو وہ بھی آ گئے، مدینے کے یہودی علماء بھی آ گئے،
اس میں سے جب سارے آ گئے، حضور نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی، تو ابو رافع قرظی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ایسی پوجا کریں جیسے عیسائی عیسیٰ کی کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کا میں حکم نہیں دیتا۔ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا، نہ اس کا مجھے حکم ہوا ہے، میں تو اللہ ہی کی عبادت کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی ایسے انسان کو جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یوں کہے لوگوں سے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ، وہ تو کہے گا اللہ والے ہو جاؤ۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ، اور لیکن تم علماء ربانیین بن جاؤ۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس وجہ سے کہ تم علماء ہو، لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، تعلمون دوسروں کو تم تعلیم دیتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اور خود تم بھی پڑھتے ہو۔ لہذا تمہیں چاہیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور نبی برحق پہ ایمان لائے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ نبی تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کی پوجا کرو یا نبیوں کی پوجا کرو، بلکہ وہ تو کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا مسلمان ہونے کے بعد نبی تمہیں کفر کا حکم دیں گا؟ ہرگز نہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، کہ اگر بندہ عرش پہ بھی پہنچ جائے تو بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ کہ حضور معراج میں عرش پہ گئے، لیکن اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پر بھی پہنچا کر عبد کہا۔ تو اگر عرش پہ بھی بندہ پہنچ جائے تو بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر اللہ اس کے بندے میں فرق نہیں کیا تو وہ کافر ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس آیت میں حضور کی شان مبارک کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہمارے نبی کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر کے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجوں اور تمہارے زمانے میں وہ رسول تشریف لائیں جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں، تو تم سب اس رسول پہ ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ سب کی تصدیق کرنے والے سب سے اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب کہ اللہ نے سارے نبیوں سے میثاق لیا، یعنی عہد لیا، ایگریمنٹ لیا۔
لما آتیتکم من کتاب و حکمت، او نبیو جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے زمانے میں وہ رسول آ جائیں جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ حضور نے فرمایا ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، وَأَنَا نَبِيُّ الْأَنْبِيَاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، اور اس کی دلیل یہ آیت شریفہ ہے کہ حضور صرف امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ آپ جب تشریف لائیں تو ضرور ان پر تم ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے فرمایا نبیو تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور تم اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو نا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے کہا پروردگار ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس بات پر تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد بھی پھر جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ پھر نافرمان ہیں۔ اس کے بعد سنو ایک حدیث روایت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس نبی پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کرے کہ وہ بھی حضور پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری میں لگ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک دوست قریظی یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دے، تو اگر آپ اجازت دیں تو پیش کروں؟ حضور کا چہرہ غصے کے مارے متغیر ہو گیا۔ عبداللہ ابن ثابت نے کہا عمر دیکھتے نہیں ہو کہ حضور کے چہرے مبارک کا کیا حال ہے؟ عمر نے جب نظر اٹھا کر دیکھی حضور غصے میں سرخ ہو گئے تھے۔ حضور بہت حسین خوبصورت تھے نا، جب خوبصورت کو غصہ آتا نا سرخ ہو جاتا وہ انار کے جیسے۔ حضرت عمر نے نظر اٹھا کے دیکھی، گھبرا گئے، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ تب حضور کا غصہ کچھ کم ہوا۔ حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے،
اگر حضرت موسیٰ تم میں آ جائیں، حضرت موسیٰ تم میں آ جائے اور تم ان کی تابع داری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمام امتوں میں سے میری حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے زمانے میں موسیٰ بھی آتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، یعنی یہودیوں سے عیسائیوں سے کچھ نہ پوچھو کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں۔ تمہیں سیدھا راستہ کیسے بتائیں گے؟ بلکہ ممکن ہے کہ تم کسی باطل کی تصدیق کرو یا کسی حق کی تکذیب کر بیٹھو۔ خدا کی قسم اگر موسیٰ بھی تم میں زندہ موجود ہوتے انہیں بھی سوائے میرے تابع داری کے اور کچھ حلال نہ تھا۔ اسی طرح سے بعض حدیثوں کے الفاظ ہیں اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر